ونصلی ونسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضرات گرامی، پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہزارہا بلکہ کروڑہا اوصاف اور معجزات عطا فرمائے، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزہ اور آپ کو ایک وصف عطا فرمایا امی ہونے کا۔ امی کا معنی لفظی ترجمہ ہے کہ جو پڑھا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کو علم عطا فرمایا۔ جس طرح ہم استاد سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس طرح پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں آ کر کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، کیونکہ جو کسی سے تعلیم حاصل کرے وہ اس کا استاد ہوتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو استاد ہوتا ہے اس کا مقام شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے۔ شاگرد جو ہے وہ استاد سے کم درجے میں رہتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں آ کر کسی سے علم حاصل نہیں کیا، تو اس لحاظ سے قرآن پاک میں آپ کو امی کا لقب عطا ہوا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تو کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہے، اور قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، تبیان لکل شیء۔ قرآن پاک میں ہر شے کا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ کیا گیا ہو، ہر شے کا قرآن میں ذکر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن سے تلاش کر لوں گا۔ تو اب قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، اور قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے، اور قرآن حضور کے سینے پہ اترا ہے۔ جب قرآن حضور کے سینے میں محفوظ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم بھی حضور کو عطا فرمایا ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال بلا تمثیل سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب طالب علم پڑھنے جاتا ہے، استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، تو اس کے علم میں کمی آتی ہے۔ 3 وجہ اس کی بنیادی طور پر، یا تو استاد اتنا ماہر نہیں ہے، تجربہ کار نہیں ہے کہ وہ اس کو پڑھا سکے، یا پھر اس کے نصاب میں جو وہ نصاب پڑھ رہا ہے اس میں کمی ہے، یا پھر شاگرد خود کمزور ہے، وہ کم عقل ہے، نافہم ہے، وہ پوری بات استاد کی سمجھ نہیں سکتا، جو استاد سبق اس کو دیتا ہے وہ یاد نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے علم میں کمی آ سکتی ہے۔ تو یہ 3 بنیادی وجہ ہیں جس سے شاگرد کے علم میں کمی آ سکتی ہے۔ اب بلا تمثیل یہ مثال سامنے رکھ کر جو ہے وہ سمجھیے کہ قرآن اللہ نے سکھایا کس کو؟ محبوب کو۔ سکھایا کیا؟ قرآن سکھایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکھانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن میں کوئی کمی ہے، اور نہ ہی محبوب کے سیکھنے میں کوئی کمی ہے، تو لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم میں کہیں سے کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم ما کان و ما یکون اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ آپ ہیں امی لیکن کائنات کے معلم ہیں، معلم کائنات ہیں، یعنی دنیا میں تو کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ساری کائنات کے معلم اگر ہیں تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ زندگی کے کسی معاملے میں دیکھ لیں، کوئی بھی زندگی کا بندے کا پہلو ہو، وہ کسی طرح کا بھی ہو، تاجر ہو، اس کو بھی حضور کے اسوہ حسنہ سے جو ہے وہ رہنمائی ملے گی۔ اگر کسی نے سفر کرنا ہے، اگر کسی نے ازواجی زندگی جب گزارنی ہے تو اس میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، یہاں تک کہ اگر آپ نے قضائے حاجت کرنی ہے تو اس میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امی کا معنی ہے اصل۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو امی کا لقب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو امی کا معنی اصل ہے، جیسے کہ ام الکتاب،
یہ قرآن پاک کو خطاب ملا کہ آپ ساری کتابوں کی جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کی اصل ہیں۔ اور پھر سورہ فاتحہ کو بھی ام الکتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی اصل، قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اور ماں کو بھی اصل کہا جاتا ہے، کیونکہ بیٹے کی اولاد کی اصل جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے ماں کو بھی اصل کہا جاتا ہے۔ یہ اصل لفظ امی ہوتا ہے، جو ہم امی کہہ دیتے ہیں، یہ اصل لفظ عربی کا ہے، اور اس میں امی یعنی اے میری ماں، اور اس کا معنی ہے کہ میری اصل یعنی اولاد کی اصل اس کی ماں ہوتی ہے۔ تو امی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرمایا، اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ کائنات کی اصل جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور ساری کائنات کو اگر وجود ملا ہے تو وہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے نور سے ملا ہے، اور اصل حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، سیاستہ کے حدیث پاک ہے، کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، تو کہتے ہیں جب میں نماز سے فارغ ہوا تو حضور علیہ السلام نے مجھے بڑے احسن انداز میں سکھایا اور بتایا، اور پھر اب صحابی کا قول ہے، صحابی کہتے ہیں میں نے ان سے بہتر معلم نہ ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد کوئی دیکھا، کہ حضور جیسا کوئی معلم سکھانے والا جو ہے وہ اس کائنات میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور قرآن پاک میں پہلا پارہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام سے کوئی بات پوچھتے، حضور کلام فرماتے، خطاب فرماتے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو کسی بات کی سمجھ نہ آتی تو عرض کرتے راعنا، یا رسول اللہ علیہ السلام ہماری رعایت فرمائیے۔ تو یہودیوں نے اس بات کو اور اس لفظ کو بگاڑا، وہ پڑھنے لگے راعینا، اس کا دوسرا معنی بنتا ہے چرواہے، معاذ اللہ۔ وہ اس نیت سے کہنے لگے، جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ کلام، یہ بات ان کی سنی تو حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کفار ایسے کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر قرآن نازل فرما دیا، فرمایا اے ایمان والو آج کے بعد راعنا نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، اس طرح کہو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ تو اب صحابہ کرام علیہ رضوان کو کسی بات کی سمجھ نہیں لگتی تھی تو وہ حضور سے پوچھتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ ہیں امی، لیکن جو آیت نازل ہوتی بہت سارے کلمات ایسے ہوتے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو ان کی سمجھ نہ آتی، پھر حضور علیہ السلام ان کی وضاحت فرماتے اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو پیارے آقا کریم علیہ السلام اس کا معنی مطلب جو ہے وہ سمجھاتے۔ تو اس کی مثالیں قرآن پاک میں بہت ساری موجود ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو شان عطا فرمائی ہے کہ آپ معلم کائنات ہیں۔ آپ ان پڑھ کا جو معنی ہوتا ہے نا ہمارے دور میں، اور جس کو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، وہ حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے جو امی کا لفظ بولا جاتا ہے، اب ہمارے معاشرے میں ان پڑھ جو یہ بے ادبی کا لفظ بولا جاتا ہے، کسی کو جو ہے وہ کم تر سمجھ کر جو ہے وہ اس کو ان پڑھ کہا جاتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے لیے یہ جو امی کا لفظ آیا ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس دنیا میں سے کسی سے تعلیم نہیں سیکھی، کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود ساری کائنات کا علم ما کان و ما یکون جو ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک رکھا ہے، کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم وہ ہیں جس میں عیب نہ ہو۔ تو یہ تو پھر عیب ہو گیا، جس میں عیب ہو وہ محمد نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس میں کوئی عیب نہیں ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی عیب نہیں رکھا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، مطلب کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے جو اوصاف عطا فرمائے ہیں وہ عیب تناہی، عیب تناہی کا مطلب ہے کہ بندے کی تعریفیں کوئی کرتا رہے، اوصاف بیان کرتا رہے، ایک جگہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بس
اتنے ہی اس کے اوصاف ہیں، اس سے زیادہ اس کا کوئی وصف، اس کی خوبی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ یہ شان ہے کہ آپ کی ذات عیب سے پاک ہے۔ کوئی بیان کر کر کے جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا، بیان کرتا رہے اور آخر میں کہے کہ اب آپ کے اوصاف ختم ہو گئے۔ فرمایا یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عیب سے جو ہے وہ پاک ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ عیب اور جو ہے اس معاشرے میں عیب کے طور پر بولا جاتا ہے، تو لہذا اس معاشرے میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جائے گا، کیونکہ جس لفظ میں کمی محسوس ہو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ لفظ نہیں کہنا، وہ لفظ کہو جس میں شان ہی شان ہے، جس میں حضور کی عظمتیں ہی عظمتیں ہیں۔ وہ حضرت حسان بن ثابت حضور علیہ السلام کی خدمت میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے سیاستہ اور ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، تو فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب علم کا شہر ہے، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس طرح کے لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ ان پڑھ کی نسبت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی جاتی ہے، تو پھر علم کا شہر ہوں، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ مطلب کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو مطلب کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے۔ جو امی کا لقب عطا فرمایا ہے یہ بھی حضور کی شان ہے کہ دنیا میں حضور علیہ السلام سے کسی نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معلم کائنات آپ کو بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔